السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آج بتاریخ 6 دسمبر 2020 جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے، جس دن سارے کے سارے سسٹم نے ایک مذہبی مقام کو دھاتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اس کائنات میں اس سے بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جان سکتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے وقت سے ہی، جس وقت ملک کو تقسیم پہلے کیا گیا اور آزادی بعد میں طلب کی گئی، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوتو اور برہمن وادی سوچ کا اور برہمن وادی ذہنیت کا کبھی یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ ملک کو آزاد کیا جا سکے، بلکہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کے اصل مول نواسی، جو یہاں کے اصل لوگ ہیں، جن کو یہ لوگ اچھوت اور انٹچیبلز کہتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کو باقی رکھا جائے اور مسلمانوں کا ڈر دکھا کر کے ان کو جبرن ہندو بنایا جا سکے۔ چنانچہ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے یہ کیمپین چلایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ جو یہاں کے مول نواسی ہیں وہ اپنی حقیقت کو جان کر ان لوگوں سے اپنے مطالبات نہ کرنے لگے، جو بنیادی طور پر ہندو یا برہمنسٹ نہیں ہیں، جو سناتن دھرم کا پالن نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوازم کوئی دھرم نہیں ہے، بلکہ اصل دھرم سناتن دھرم ہے۔ ہندو ہر وہ شخص کہلاتا ہے جو سندھ ندی کے کنارے کہتا ہے، تو جغرافیکلی ہندوستان میں رہنے والے سارے لوگ ہندو ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہندو اسکلپچرز کے اندر، ہندو کتابوں کے اندر یا سناتن کتابوں کے اندر دیکھیں، جب کسی بات کو زیادہ بولا جاتا ہے نا، تو آپ صحیح بات اپنی زبان سے نہیں نکال پاتے ہیں۔ اب میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہندو ریکال کر رہا ہوں، حالانکہ ہندو نامی کوئی شبد کسی بھی سناتن دھرم کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس بات کی تفصیل میں لے کر چلیں کہ کس طریقے سے برہمن وادی سوچ جو ہے وہ بابری تک سیمت نہیں ہے، جو لوگ بابری کا آج بھی ماتم منا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ جانیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس دن بابری مسجد کو ڈھایا گیا، اس دن ہندوستان کے سیکولر ڈھانچے کو برباد کر دیا گیا تھا، اور یہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ ہندوستان is not anymore a democratic or a secular country۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کائنات کی چھت کے نیچے، آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بڑی دہشت گردی کبھی نہیں ہوئی کہ سارا کا سارا سسٹم لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے کسی مذہبی مقام کو ڈھا دے اور کسی کے سر پر، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہو۔ اور یہ ان لوگوں کے چہرے پر تماچا ہے جو لوگ گنگا جمنی تہذیب اور سیکولرزم کا جو تابوت ہے وہ اپنے گلے میں اور اپنے سروں میں ڈال کر چلتے ہیں، کہ وہ آج بھی اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہندوتو فورسز جو ہیں، جو برہمنسٹ فورسز ہیں، میں ایس سی ایس ٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں او بی سیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، او بی سیز اور ایس سی ایس ٹیز کو یہ لوگ بھڑکاتے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ لوگ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے بانٹو اور راج کرو کی نیتی کو لوگوں میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ یوریشینز یا آرینز جو ہے جب ہندوستان آتے ہیں یا ملک کی دوسری جگہوں پر آتے ہیں، تو یہ اصل آبادی یا مول نواسیوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ لوگ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہندو ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اقلیت میں ہیں۔ برہمنسٹ کتنے ہیں؟ 2 سے 3% ہیں، اپر کاسٹ جو لوگ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ہم آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں بابری مسجد کا ڈھایا جانا یہ اکیلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد جب ہائی کورٹ نے 2009 میں یہ ڈیسیجن دیا کہ بابری مسجد کو 1/3 حصے کر کے 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، جس میں ایک مسلمانوں کو، ایک رام للہ کو اور دوسرا نرموئی اکھاڑا کو دیا جائے گا، یہ بات واضح کر دی تھی کہ دیکھیں آپ کا گھر کوئی توڑے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ آپ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ آپ ہمارے قاتل، مشورہ یہ ہے کہ آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دیں۔ تو ہوا کیا کہ ہائی کورٹ نے بھی کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا۔ گھر میرا توڑا گیا اور جس نے میرا گھر توڑا اسی کو میرے گھر سے حصہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد رہی جو کسر رہ گئی تھی، اس کو سپریم کورٹ نے پچھلے سال نومبر کے مہینے میں ختم کر دیا، جب پورا کا پورا فیصلہ
5 ججوں کی ایک بینچ نے یونانیمسلی بغیر کسی اختلاف کے، جس میں ایس عبد النظیر موجود تھے، اور ایس عبد النظیر قیامت کے دن اپنا دامن نہیں چھوڑا پائیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ آپ حق بیانی کریں، تو اللہ تعالیٰ ایس نظیر سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے کیوں کر ان لوگوں کی مخالفت نہ کی جو بنیادی طور پر اس سنگھ کے، اس برامنیکل سسٹم کے آلائے کار تھے جس کو چند لوگ اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا چکے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، اس کے بعد چاروں اور سے ہندوتوادی فورسز ایک آواز لگانی شروع کر دیتے ہیں، کاشی متھرا باقی ہے، ایودھیا تو بس جھانکی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کورونا کے بعد ابھی ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں ہندوستان کی جو ہندوتوادی میڈیا ہے، جس کو ہندوتو فورسز یا برامنیکل فورسز کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات چلائی کہ شیو یا کاشی میں بھگوان شیو کب پدھاریں گے، یعنی انہیں اپنا گھر کب ملے گا. اسی طریقے سے متھرا کے اندر جو بھگوان کرشن ہیں، ان کے زوم کے مطابق ان کو گیان واپی مسجد میں کب داخل کیا جائے گا. یعنی ان کے ارادے صرف بابری مسجد تک سیمت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی ہر ایک مسجد میں سور پالن کیا جائے. ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ یہ اسٹیٹمنٹس کون لوگ کہتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کی جگہ ہر مسجد سے ہر مہادیو کی آوازیں آئیں. تو یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب 2019 کے اوائل میں شروع میں ایک وشو ہندو پریشد کی طرف سے ریلی نکالی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو. ویڈیو ملاحظہ فرمایا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کتنے کھلے انداز میں جامع مسجد کو ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے، اور نیشنل میڈیا میں اس کا کوئی پرچار نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مساجد ہیں سب کو برباد کر دیا جائے. مثلا آپ قصبہ حسن پور جو ضلع امروہہ میں پڑتا ہے، وہاں پر جو مسجد ہے تحصیل کے اندر، اس کی حالت جرجر تھی. تو حالت جرجر ہونے کی وجہ سے، چونکہ بلڈنگ پرانی ہے، تو وہاں کے انتظامیہ نے اس کو پلر وغیرہ لگا کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی. تو پرشاسن آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے کہ آپ مسجد کو صحیح کریں. آپ دیکھیں، میرا گھر ہے اور میں اجازت لوں گا کہ مجھے بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. تو کل اس کے برابر میں ایک مندر بھی ہے، تو کل آ کر یہ لوگ بول دیں گے کہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پر فلاں بھگوان پرکٹ ہوئے تھے، جو کہ اصل میں تھوک کے بھاؤ بھگوان پیدا ہوتے ہیں. 1 کروڑ 1.5 کروڑ 35-36 کروڑ سے زیادہ خدا ہیں جس قوم کے، جو یہ بات یہ لوگ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہوں کہ رام راج آئے گا یا شیو راج آئے گا یا کرشن راج آئے گا، جو لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو ادھر ہے نہ ادھر ہے، مذبذبین بین ذالک، اس کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہ کیا وہ شخص جو صرف ایک کا بندہ ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بہت ساروں کا بندہ ہے؟ یعنی کبھی اس کی بات مانتا ہے، کبھی اس کی بات مانتا ہے. لا یستویان، ہرگز یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ بات جان لینی چاہیے کہ ڈیموکریسی اور سیکولرزم نام کی کوئی چیز اب تو باقی نہیں ہے، کم سے کم. چونکہ یہ جو گیان واپی مسجد اور کاشی وشوناتھ کا جو قصہ ہے، جو عیدگاہ ہے وہاں پر، دیکھیں عیدگاہ کو ڈیمولش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز کیا تھی کہ مسجد کو ڈھانا. اچھا، آپ یہاں پر یہ بات بھی غور کریں کہ راجیو گاندھی جو تھے وہ اس بات کے اچھک تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بابری مسجد کا نرمان جو ہے وہ ختم کر کے رام مندر بنائے. اسی لیے 86 میں جوڈیشری کا سہارا لے کر سب سے پہلے تالے کھلوائے گئے، وہاں پر سامپردائک ہنسا ہوئی اور مسجد کو ہندوؤں کے سپرد کیا. کس نے کیا؟ راجیو گاندھی نے کیا. اس کے بعد 91 آتے آتے نرسمہا راؤ کون تھے؟ کانگریس کی سرکار میں. اسی لیے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہندوتو فورسز جو ہیں، جو RSS اور سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، وہ نرسمہا راؤ کی پریز کرتے ہیں. کس لیے پریز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہندوتو کے علمبردار تھے. ان لوگوں نے باقاعدہ مسجد کو ڈھانے کے لیے پری پلاننگز کی تھی. 9 مہینے پہلے نرسمہا راؤ سے لے کر سنگھ اور BJP کے بڑے نیتاؤں نے اس کی پلاننگز کی، ریہرسل کیا گیا اور باقاعدہ طریقے سے مسجد کو ڈھایا گیا اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ چلا گیا. لوگوں پر فرق نہیں پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی سیکولرزم کا تابوت اپنے ہی گلے میں ڈال کر چلتے ہیں
اور اگر کچھ لوگ اپنی قیادت کو آگے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ووٹ کٹوا اور سامپردائک بتا کر کے ان کا معاملہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے صرف بابری ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی تمام مساجد ہندوتوا فورسز کی نشانے پر ہیں، جو الٹیمیٹلی ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ نئے بھارت کی بات کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ پروگریس کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھا جائے اکھنڈ بھارت، نیا بھارت، تو کیا بھارت پرانا ہے، ٹوٹا ہوا بھارت ہے؟ نیا بھارت، نیا بھارت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پر منو کے قانون ہوں، جہاں پر شودروں کو وہی ذلیل اور رذیل سمجھا جائے، او بی سی اس کی حالت بدتر کر دی جائے، ان کو صرف جینا ہی یہ سمجھا جائے، زندہ رہنا کہ ہم کامیاب ہیں، یعنی زندہ رہنے کو ہی وہ لوگ کامیابی سمجھیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔